اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العلی العظیم۔ خالق کائنات قرآن مجید کے بارے میں فرماتا ہے یہ کو کتاب ہے جس میں شک و شبہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر کوئی قرآن کے بارے میں اس کی کلام اللہ بار ہونے کے بارے میں شک و شبہ پیش کرے گا، قرآن مشکوک نہیں ہوگا، مشتبہ نہیں ہوگا، اس کے ایمان کی کشتی ڈوب جائے گی، اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ لہذا تو ارا بیرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ قرآن میں شک کرنا اپنی ذات کے خلاف ہے، لہذا اللہ کا کلام ماننا پڑے گا، پیغمبر اسلام کا معجزہ خالدہ ماننا پڑے گا، اور بے مثال اور وضاحت و بلاغت کا مرکبہ ماننا پڑے گا۔ خالق کائنات اس قرآن لا ریب فیہ میں فرماتا ہے وَقَاتِلُوا حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ وَإِنْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا الظَّالِمِينَ الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ وَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ وَإِذَا ضَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْقُرْبَةِ الْأُولَىٰ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لَمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ زَارَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ خالق کائنات فرماتا ہے کہ کافروں سے جہاد جاری رکھو تاکہ دنیا فتنہ و فساد مٹ جائے، کفر کا فساد مٹ جائے، شرک کا فساد مٹ جائے، منافقت کا جنازہ نکل جائے۔ یہ فلسفہ جہاد ہے کہ اگر کافر مسلمانوں کے خلاف شمشیر کشی کریں، جہاد کریں، فتنہ فساد پھیلانے کی کوشش کریں، تو خالق اکبر فرماتا ہے تم بھی ان کے ساتھ جہاد لڑو تاکہ فتنہ و فساد کی جڑ کٹ جائے۔ لہذا نہ کفر رہے، نہ شرک رہے، نہ منافقت نام و نشان رہے۔ یہ جہاد کا مقصد ہے تاکہ اللہ کے دین کا بول بالا ہو جائے اور کفر کا منہ ہمیشہ کے لیے کالا ہو جائے۔ فرماتے اشہر الحرام کچھ محترم مہینے ہیں جن میں جاہلیت کے دور میں بھی جنگ و جدال کرنا ناجائز سمجھا جاتا تھا۔ ملت ابراہیمی بھی یہ حکم تھا عرب جو ہے زمانہ جاہلیت میں شوال میں، رجب میں، اور اس کے بعد ذی القعدہ میں، ذی الحج میں اور محرم میں
یہ 4 مہینے محرمات میں سے ہیں، یعنی اشہر حرم ان کو کہا جاتا ہے۔ ان میں جہاد کرنا ساقط ہے، مسلمانوں کو حکم ہے اگر کافر جب تک ابتدا نہ کریں تم ان سے جہاد نہیں کر سکتے، لیکن اگر وہ جنگ شروع کر دیں تو پھر دفاع کا حق تم محفوظ رکھتے ہو، لہذا قبضہ کرنا مسلمانوں کی طرف جائز نہیں ہے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، ان کا احترام کیا جائے تو اس کے مثل ان کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ والحرمات کے ساتھ حرمات کا عدلہ بدلہ جائز ہے، وہ احترام کریں تو ہمیں بھی احترام کرنا چاہیے۔ وَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، اگر کوئی زیادتی کریں تو تم بھی ان پر زیادتی کر سکتے ہو، جس طرح وہ زیادتی کرتے ہیں ان کو زیادتی کا مزہ چکھاؤ تاکہ ان کو عبرت حاصل ہو جائے کہ مسلمان بھی ساتوں میں چوڑیاں پہنے ہوئے نہیں ہیں، وہ برد میدان ہیں، لیکن ان کی شرافت ان کو پہل کرنے کی اجازت نہیں دیتی، لہذا ان کو ایسا سبق سکھاؤ کہ زندگی بھر یاد رکھیں کہ مسلمانوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا جائز نہیں ہے۔ وَاعْلَمُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرنا شروع کرو، اور تقوی کی علامت یہ ہے، متقی اسے کہتے ہیں جو واجبات شریعت کو بجا لائے، محرمات الہیت دامن کو بچائے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، یاد رکھو، علم و یقین پیدا کرو، اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید، اللہ کی تشہید مومنوں متقیوں کے ساتھ ہے۔ لہذا متقی بننے کا فائدہ یہ ہے، جنت میں جانا ہے تو متقی بننا پڑے گا، جہنم سے دامن کو بچانا ہے تو متقی بننا پڑے گا، حیدر قرار کا غلام بھرتی ہونا ہے تو متقی بننا پڑے گا، اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے تو متقی بننا پڑے گا، دین و دنیا میں کامیاب و کامران ہونا چاہتے ہو تو تقوی اختیار کرنے کا پڑے گا۔ اس لیے عزت بھی تقوی میں ہے، عظمت بھی تقوی میں ہے، جنت حاصل کرنے کا راز بھی تقوی میں ہے، اور جہنم بچنے کا راز بھی تقوی میں ہے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راہ میں خرچ کرو، عام ان کے ماننے والے ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، خود بھوکے رہتے ہیں لیکن کھانا کھلا دیتے ہیں، کبھی مسکین کو، کبھی یتیم کو، کبھی قیدی کو، اور جب شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو آل محمد کی آواز بلند ہوتی ہے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، نہ تمہارے شکریہ کی ضرورت ہے، نہ تمہارے رحم کے ذات کی تماک کو رکھتے ہیں، یہ خالق اکبر کو خوش کرنے کے لیے ہم تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں، وہ اس کی رضا کافی ہے۔ اللہ اس بیل پر اتنا خوش ہوا کہ فرمایا کان سعیکم مشکورا، اے آل محمد اگر آپ یتیموں کا، مسکینوں کا شکریہ قبول نہیں کرتے، میں خالق کائنات ہو کر تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لہذا کائنات میں ایک خاندان ایسا نظر آتا ہے جن کے کارنامے اس حد تک پہنچے ہوئے ہیں کہ خالق اکبر ان کا شکر گزار نظر آتا ہے۔
ورنہ بدے جو ہیں نبی ہوں یا امام یا مومنین کاملین ہوں یا مصابرین کاملین ہوں یا مومن متقی ہوں، اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ وعد کر ہے آل محمد کا، جس کے گھرانے کا شکریہ خالق کائنات ادا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ لہذا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، یتیموں پر، بیوگان پر، مسکینوں پر۔ جس کے کپڑے نہیں اس کو کپڑے لے کر دو، جس کا علاج کرانا ہے وہ بھیڑیا رگڑ رہا ہے اس کا علاج کراؤ، پیاسے کو پانی پلاؤ، ننگے کو کپڑا پہناؤ، مقروض قرض ادا فرماؤ۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کرنا بھی غروبیاں۔ لہذا سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ اللہ نے جو مال و دولت دی ہے اس کو اللہ کے راہ میں اللہ کے بندوں کی ضروریات پورا کرنے پر خرچ کیا جائے۔ اس کے بعد حکم ہے لا تلکم یدکم الا تہلکا، خالق نے ساری کائنات سے بڑی نعمت حاجات عطا فرمائی ہے۔ جو زندہ ہو، زندگی کے برابر کائنات میں کوئی نعمت نہیں ہے۔ غریب بھی زندہ ہے، رذیل بھی زندہ ہے، مالدار بھی زندہ ہے، غریب و نادار بھی زندہ ہے، شاہ بھی زندہ ہے، گدھا بھی زندہ ہے۔ سب کچھ رونقیں زندگی کے ساتھ ہیں۔ سب کچھ ٹھاٹھ ذرا رہ جائے گا، کر بوچو کرے کا بن جا رہا۔ زندگی کے ساتھ ساری رونقیں ہیں، اولاد بھی ہے، جائیداد بھی ہے، صحت بھی ہے، سلامتی ہے، جاہ بھی ہے، جلال بھی ہے، وقت بھی ہے، اقبال بھی ہے، مال بھی ہے، منال بھی ہے۔ لیکن جب آدمی فوت ہو جاتا ہے سارا ٹھاٹ باٹ ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا اللہ فرماتا ہے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، جس طرح دوسرے آدمی کو قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے، اپنے آپ کو ختم کرنا، زہر کھا کر مر جانا، اپنے آپ پر فیر کرنا، اپنی زندگی کا چراغ بجھانا بھی جائز نہیں ہے، وہ بھی گناہ کبیرہ ہے اور یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ لہذا جس کام سے زندگی خطرے میں پڑ جائے اس کام کا کرنا جائز نہیں ہے۔ لہذا واسنو نیکی کرو، اس کا ثمر پاؤ گے مرنے کے بعد۔ ان اللہ یحب المحسنین، خالق کائنات نیکی کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ جو نیکی کرتے ہیں وہ محبوب خدا ہوتے ہیں، جن کے ساتھ خالق اکبر محبت کرے وہ جہنم میں نہیں جا سکتے۔ جنت ان کا مقام ہوتا ہے، جنت ان کا مأویٰ ہوتا ہے، جنت ان کا ملجا ہوتا ہے، جنت الفردوس ان کا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ لہذا اللہ کو راضی کرنا ہے تو نیکی کرنے سے بڑی اور کوئی چیز نہیں۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج قربا جاؤ، عمرہ مفرد بجا لانا چاہو یا عمرہ تمتع، حج تمتع میں عمرہ واجب ہوتا ہے، وہ ادا کرنا چاہو تو لہذا اگر تمہیں روک دیا جائے، مخالفین تمہیں روک دیں، مال مصطفیٰ ومستفسر من الحدی
ولا تهلكوا رسولكم حتى يبلغ الحد محلہ ورمایا اگر تمہیں روک دیا جائے حج مکمل نہ کر سکو تو قربانی بنا بھیج دو، جب تک قربانی پہنچ جائے اپنے سر منڈوا لو، لہذا حج بیت اللہ تمہارا قبول ہو جائے گا، خالق اکبر تمہارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دے گا۔ فرمایا من کانا منکم کو مریضان او بہی اذن من راسہ، اگر آدمی بیمار ہو جائے، حاجی صاحب بیمار ہو جائے یا سیل میں خارش پیدا ہو جائے یا کوئی غصہ غم لگ جائے تو فیضیت ان میں سے آمن اور نسوک کو، لہذا صدقہ دینا چاہیے زیادہ، جو عبادت کرنی چاہیے۔ جب امن حاصل ہوتا ہے تو تمتع کرنا چاہیے، حج مکمل کرنا چاہیے۔ فَمَسْتَيَسَّرَ مِنَ الْهَدْيِ، اگر قربانی مل سکتی ہے تو قربانی ذبح کی جائے، لیکن اگر قربانی نہ مل سکے یا پیسے نہ ہوں، ختم ہو جائیں تو 10 روزے رکھنے پڑتے ہیں۔ 3 روزے وہاں مکہ مدینے میں مکہ شریف میں رکھے جاتے ہیں، اور جب واپس اولا میں آ جائے تو گھر میں پہنچنے کے بعد 7 روزے رکھے جاتے ہیں۔ یہ قربانی کا بدل ہے کہ رمضان روزے وہاں رکھے جائیں، وَسَبَّتَ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، یہ 10 روزے بن جائیں گے۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ مَسْجِدَ الْحَرَامِ، یہ حج تمتع واجب ہے جو حرم سے باہر رہتے ہیں، لہذا حرم سے اندر رہتے ہوں ان کی تکلیف شرعی حج قران ہے یا حج افراد ہے، لہذا یہ حکم جو خالق اکبر بیان کر رہا ہے ان کے لیے ہے جو مسجد الحرام میں یعنی حرام کے اندر نہیں رہتے بلکہ باہر رہتے ہیں۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ بار بار قرآن بھرا پڑا ہے، اگر جنت میں جانا ہے تو تقوی اختیار کرو، جہنم سے بچنے کا ارادہ ہے تو تقوی اختیار کرو، مولا علی کا غلام بھرتی ہونا چاہتے ہو تو تقوی اختیار کرو، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو متقی بن جاؤ۔ اور بار بار عرض کیا ہے کہ تقوی میں 2 کام کرنے پڑتے ہیں، ایک واجب کو ادا کرنا پڑتا ہے، دوسرا حرام کاموں سے دامن کو بچانا پڑتا ہے۔ غلطی ہو جائے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے، تم توبہ کرتے نہ تھکو، خالق کائنات معافی دیتے نہیں تھکتا، لہذا متقی بننا ہے تو واجبات کو ادا کرنا پڑے گا اور حرام کاموں سے دامن کو بچانا پڑے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یہ بھی علم و یقین پیدا کرو کہ اللہ جہاں آرام و رحمین ہے، رحیم ہے، کریم ہے، لطیف ہے، خبیر ہے، وہاں شدید العقاب بھی ہے، سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ اگر ایسا نہیں کرو گے، متقی بنی من کو اور متقی بننے کے بعد مومن نہیں بنو گے تو اللہ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ جو غیر مومن ہیں، جو متقی نہیں ہیں، عقیدہ خراب ہے یا عمل برباد ہے، ان کے لیے اللہ کا شدید عذاب موجود ہے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے تو مومن بننا پڑے گا
اور متقی بھی ماننا پڑے گا۔ اگر ایمان نہیں تو خالق کائنات انداز ہو جائے گا۔ اگر تقوی کا دامن ہاتھ میں نہیں تو خالق اکبر غضبناک ہو جائے گا۔ لہذا اللہ کے قہر و غضب سے بچنا ہے تو ایک ہاتھ میں ایمان کا دامن پکڑنا پڑے گا، دوسرے ہاتھ میں تقوی کا دامن تھامنا پڑے گا۔ لہذا تقوی بھی ہے، ایمان بھی ہے تو دین و دنیا میں کامیاب بھی ہے، کامران بھی ہے۔ لہذا ایمان کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، تقوی کے بغیر نجات کا تصور کرنا بھی محال ہے۔ لہذا اللہ کو راضی کرنا ہے، جنت الفردوس میں جانا ہے تو قرآن چھلک رہا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں ایمان کا دامن ہے، عقیدہ صحیح ہے، توحید بھی ہے، عدالت بھی ہے، نبوت بھی ہے، رسالت بھی ہے، امامت بھی ہے، ولایت بھی ہے، معاد بھی ہے، قیامت بھی ہے، اور واجبات ادا کرتا ہے، محرمات سے دامن کو بچاتا ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامران ہے۔ مرنے کی دیر ہے، ادھر مرے گا ادھر سیدھا جنت الفردوس میں پہنچ جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ میں دو کمان کا فاصلہ تھا یا اس سے بھی کم تھا۔ پیغمبر اکرم نے اس مقام توبہ قافان پر پہنچنے کے بعد زمین پر نظر کی جہاں حیدر قرار کو چھوڑ کے آسمانوں پہ گئے تھے، تو زمین و آسمان کا فاصلہ حالانکہ لاکھوں میل ہے، لیکن معلوم ہوتا تو دو کمان کا فاصلہ ہے یا اس سے بھی کم تر ہے۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں خدا کے اور رسول کے درمیان اللہ لا مکان بھی ہے، لا جسم بھی ہے، یہ نام بھی ڈھونڈتے تھے آسمانوں میں زمینوں میں، باقر نکلے اپنے قلب کے مدینوں میں۔ آسمان والے اللہ کو سمجھتے ہیں زمین میں رہتا ہے، زمین والے سمجھتے ہیں اللہ آسمانوں میں رہتا، وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے۔ نانو اقرب الیہ من حبل الورید، شارع کے انسان سے شارع سے بھی رب زیادہ قریب ہے، لیکن جسم کے لحاظ سے مکان کے لحاظ سے اتنا فاصلہ ہے جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ کو ڈھونڈنا ہے تو اپنے من میں ڈوب کر باجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بننا۔ لہذا یہ غلط معنی ہیں، اللہ اور پیغمبر کے درمیان دو کمان کا فاصلہ تھا۔ یہ جبریل اور پیغمبر کے درمیان کی بات ہو رہی ہے یا زمین و آسمان کے درمیان بات ہو رہی ہے؟ قبلہ 6 دن میں زمین آسمان بنائی، اللہ ان سے بھی بنا سکتا تھا، پھر 6 دن سے کیا ہوا؟ آدمی کو منوں مہینے پہ پیدا کرتا ہے، 6 دن زیادہ یا 9 مہینے زیادہ ہے، وہ ہر کام کر سکتا ہے، ان کہنے سے رجعون ہو سکتا ہے، لیکن بوڑھے بدے میں 11 مہینے ماں کے پیٹ میں رہتے ہیں، آدمی 9 مہینے تک ماں کے پیٹ میں دھکے کھاتا رہتا ہے۔ لہذا اللہ کی مشیت ہے، ان سے پیدا کرنا چاہے تو بھی قادر مطلق ہے، 9 مہینے میں بچے کو بچنا مکمل کرنا چاہے تو بھی قادر مطلق ہے۔ 6 دنوں میں جب یہ آسمان بھی نہیں تھا، زمین بھی نہیں تھی،
سورج بھی نہیں تھا، چاند بھی نہیں تھا، یہ تقدیری ہے۔ اگر فاصلہ جس میں خالق اکبر نے زمین و آسمان کو بنایا اگر موجودہ دنوں کے لحاظ سے شمار کیا جاتا تو 6 دن بنتے تھے، لیکن رات پیدا ہوئی تھی، نہ دن پیدا ہوا تھا، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی۔ 6 دن کا فاصلہ یہ تقدیری ہے، تحقیقی نہیں ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے اگر دنوں سال کے لحاظ سے دیکھا جائے تو 6 دن کا فاصلہ بنتا تھا۔ اللہ پہلے مختار ہے، چاہے تو کن فیکون کے ذریعے چیزوں کو پیدا کر سکتا ہے، چاہے تو 6 دن میں پیدا کرے، چاہے تو 9 مہینے میں پیدا کرے، ہر چیز کو کن فیکون کے طور پر پیدا نہیں کرتا۔ وہ قادر بھی ہے اور خبیر بھی ہے، لطیف بھی ہے، جو کام کرتا ہے حکمت کے ساتھ کرتا ہے، دانائی کے ساتھ کرتا ہے، بینائی کے ساتھ کرتا ہے، اس کے کاموں میں حکمت ہے، جہالت نام و نشان نہیں ہے۔ جی قبلہ سر کا مسح کرتے ہوئے ہاتھ کا پانی کونی کی طرف واپس چلا جائے تو وضو کی کیا ہے؟ کوئی آدمی نہیں، آپ بہت آسانی سمجھ جائیے، لیکن اگر پانی سے پاکن کونی پر موجود ہے، مسح کرنا چاہے گزر چلا جائے تو کیا آ جائے؟ وضو میں اونی سے لے کر رونیا تک دیا جاتا ہے، لیکن اکثر اتفاقاً پہن جائے، زر پہن جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی اجمال نہیں ہے۔ قرآن پاک پڑھنے کے لیے وضو واجب ہے یا سنت ہے وضو کرنا؟ قرآن کو ہاتھ لگانا ہو تو وضو کرنا واجب ہے، آدمی مست نہیں کر سکتا، لیکن قرآن پڑھنے کے لیے وضو کرنا شرط نہیں ہے، جنوب آدمی بھی پڑھ سکتا ہے، بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتا ہے، البتہ جنوب آدمی وہ 4 صورتیں نہیں پڑھ سکتا جن میں سجدہ کرنا واجب ہے، لہذا اس کے علاوہ تلاوت کلام وقاف کرنا چاہے تو زبان پاک ہوتی ہے، لہذا لا یمسہ الا المطہرون، اگر قرآن کے حرفوں کو مس کرنا ہو تو پھر طہارت کے بغیر جائز نہیں ہے، غسل کرنا ہو غسل کرنا پڑے گا، وضو کرنا ہو تو وضو کرنا پڑے گا، تب قرآن کے حرفوں کو ہاتھ لگا سکتا ہے، لیکن زبانی پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی قبلہ لیلۃ القدر آخری عشرہ کی کس رات میں ہے؟ معصومین کیا فرماتے ہیں؟ معصومین فرماتے ہیں یہ عشرہ کالا جو عشرہ آخری ہے، 20 سے لے کر 21 سے لے کر 30 تک وہ راتوں میں ہے، یہ میرا برادران اسلامی کا مقصد ہے، ان کا نظیر یہ حکم ہے۔ ہمارے معصومین نے فرمایا یہ 2 راتوں میں سے ایک رات ہے، یہ 21ویں کی رات ہے یا 30ویں کی رات ہے۔ لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ مولا تعین کر دو، معین کر دو 20ویں کا رات ہے یا 30ویں کی رات ہے، مولا نے ہمیشہ اجمال سے کام لیا، فرمایا اتنے سعادت حاصل کرنا ہو تو 2 رات جاگنا اور عبادت کرنا معمولی بات ہے، لہذا ہماری روایتوں میں یہ ہے کہ 21ویں میں یا 30ویں میں ان 2 راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر ہے، لہذا 21ویں کو بھی جاگنا چاہیے
اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اور 30ویں رات کو بھی جاگ کر اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ جاگنا بھی عبادت ہے، سانس لینا بھی عبادت ہے، قرآن پڑھنا بھی عبادت ہے، درود شریف پڑھنا بھی عبادت ہے، استغفار کرنا بھی عبادت ہے، قرآن کی تلاوت کرنا بھی عبادت ہے۔ کچھ نہ کیا جائے صرف جاگنا بھی عبادت ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت ایک طرف، ایک لیلۃ القدر کی عبادت ایک طرف، فرماتے یہ بہتر ہے 80 سال کی عبادتوں سے۔ اگر آج یقین کامل ہو، قرآن پر ایمان بھی ہو، اور آل محمد کے فرمان پر ایمان بھی ہو، تو مردہ مر جائے گا، لیکن رات لیلۃ القدر کی رات سوئے گا نہیں، اللہ کی عبادت کرے گا۔ لہذا یہ اللہ کی مہربانی ہے امت محمدیہ پر، جو عمریں تھوڑی ہیں لیکن اللہ کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے۔ لہذا ایک رات کی عبادت کی جائے تو 80 سال کا ثواب مل جاتا ہے۔ جس کو چند راتیں زندگی میں نصیب ہو جائیں، وہ جا کر اللہ کی عبادت کرے تو کئی 100 سال کی عبادت کا ثواب سمیٹ سکتا ہے۔ جی قبلہ ولایت فقیہ کیا ہے؟ کیا یہ مجتہدین کو حاصل ہے؟ مجتہدین کو حاصل ہے، محدثین کو حاصل ہے، مفسرین قرآن کو حاصل ہے، لیکن غیبت امام میں مسائل شریعت بیان کرنا اس طرح میں بیان کر رہا ہوں، آپ پوچھ رہے ہیں امام زمانہ کی جب غیبت کبریٰ میں تشریف لے جا رہے تھے تو لوگوں نے عرض کیا تھا مولا آپ غیبت کبرتے میں جا رہے ہیں، ہم کدھر جائیں گے؟ امام زمانہ کی توقیع مقارات ہے جو ہماری کتابیں چھلک رہی ہیں۔ فرمایا اما الحوادث الواقعۃ فرجعوا فی روات حدیثنا فإنهم حجتی علیکم وأنا حجۃ اللہ۔ میری زمان غیبت کبریٰ میں جو تمہیں مشکلات پیش آئیں، جو معضلات پیش آئیں، جو مشکل مسائل پیش آئیں، ان میں ہمارے علوم کے عالموں کی طرف، ہماری روایتوں کے راویوں کی طرف، ہمارے حلال و حرام کے جاننے والوں کی طرف رجوع کرنا، وہ میری طرف سے تم پر حجت ہے، میں خالق اکبر کی طرف سے ان پر حجت ہوں۔ لہذا ولایت فقیہ صرف مسائل دینیہ بیان کرنے میں ہے، یہ نعمت جزوی ہے، پیغمبر اکرم کی نعمت کلی جو معصومین کو ہے، ائمہ طاہرین کو ہے، پر معصوم ہے، امام عالی مقام بھی عظمت کبریٰ کے تاجدار ہیں، علماء کی نعمت جزوی ہے، لہذا عدالت شرط ہے، عصمت کی شرط نہیں ہے۔ لہذا یہ مسائل دینیہ بیان کرنے میں، قرآن کے مطالب بیان کرنے میں، فقہ و حدیث کے مسائل بیان کرنے میں نائب امام ہیں، ان کی نعمت جزوی ہے، کلی نہیں ہے۔ جی قبلہ آپ نے وسائل الشیعہ کے ترجمہ جلد 8 صفحہ 235 پر باب 3 حدیث 1 کے ترجمہ میں لکھا ہے خداوند عالم نے 1,00,000 فرشتوں کو اس کے لیے مقرر کیا، جبکہ اصل وسائل میں حدیث مبارکہ کے متن میں الف لفظ ہے یعنی 1000، جبکہ آپ کے ترجمہ کے مطابق 100 الف ہونا چاہیے۔ تو کیا آپ کے پاس جو نسخہ ہے اس میں 100 الف یا ترجمہ میں کاتب کی غلطی ہے یا 1000 یا 1,00,000 ہی ہے؟ یہاں اس موضوع میں اس موضوع کے بارے موضوع نہیں لکھا جی، یہ نظر سے سوال ہے۔ ہاں
ليلة القدر والا نہیں ہے؟ مجھے یاد نہیں ہے یہ موضوع دیکھنا پڑے گا عربی میں کیا ہے، میں ترجمہ کیا ہے یہ نور مجھے بتا دینا۔ جلد نمبر کیا ہے؟ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 235 باب 3۔ ضرور جہاں تک نا میں دیکھوں گا، مجھے یاد نہیں ہے۔ گھر، مسجد، امام بارگاہ میں پینٹنگ کرنے کے لیے یا خطاطی کرنے کے لیے جس میں ائمہ کے نام لکھے جاتے ہیں، کسی غیر مسلم کی خدمات دی جا سکتی ہیں؟ بالکل، مسجد میں داخلہ بھی حرام ہے، امام باڑے میں داخلہ بھی حرام ہے۔ کافر نجس العین ہیں، ان کو داخل نہیں ہونا چاہیے، نہ نام لکھنے چاہیے۔ اپنے نجس ہاتھوں سے مسلمانوں سے یہ خدمات حاصل کی جائیں۔ جی قبلہ شیعہ وضو کیا قرآن مجید سے ثابت ہو سکتا ہے؟ جی شیعہ وضو قرآن مجید سے؟ میری کتاب کمان الجریہ پڑھ لے یا تجلیات صداقت پڑھ لے، یہ انشاءاللہ میں نے ثابت کیا ہے کہ پیغمبر اسلام بھی وضو ثنا کرتے تھے، آل محمد بھی وضو ثنا کرتے تھے، جو صحابہ کرام علم و عمل کی دولت سے مالا مال تھے، وہ بھی پاؤں کا مسح کرتے تھے، سر کا مسح کرتے تھے اور منہ اور ہاتھوں کو دھوتے تھے۔ الوضو غسلتان و مسحتان، وضو کیا ہے؟ دو غسل ہیں جو منہ کو دھونا پڑتا ہے اور ہاتھوں کو دھونا پڑتا ہے، دو مسح ہیں، سر کا مسح اور پاؤں کا مسح ہے۔ لہذا اس کی دلیل یہ ہے کہ مسح جب پانی نہ ملے یا پانی ملتا ہو لیکن ذرا پڑ جائے تو پھر تیمم کیا جاتا ہے۔ خالق فرماتا ہے اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو مسح کر لو زمین کے ساتھ، لیکن جن کا مسح کیا جاتا تھا نہ سر پر مسح کرنے کی ضرورت ہے نہ پاؤں پر مٹی مارنے کی ضرورت ہے۔ یہ دلیل ہے کہ جن اعضاء کو دھویا جاتا تھا پانی نہ ملے یا پانی ملنا مضر ہو تو پھر دو اعضاء پر مسح تیمم کیا جاتا ہے، چہرہ پر بھی مٹی مالی جاتی ہے اور پاؤں پر ہاتھوں پر بھی۔ یہ دلیل ہے کہ سر بھی دھویا نہیں جاتا، پاؤں بھی دھوئے نہیں جاتے۔ ہمارا مذہب قرآن کے مطابق ہے، آل محمد کے فرمان کے مطابق ہے، پیغمبر اسلام کے عمل کے مطابق ہے۔ قبلہ سوال ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، یہاں رب سے کیا مراد ہے؟ رب مولا علی پلائیں گے، لیکن رب سے مراد ہے اللہ کے حکم سے پلائیں گے، لہذا رب ان کو پلا دے گا۔ جہاں ہوٹل میں دعوت کی جاتی ہے، پیرے پر کھاتے ہیں، پلاتے ہیں، روٹی رکھتے ہیں، لیکن فلانے کا نام میزبان کے لیا جاتا ہے، فلانے نے دعوت دی ہے، فلانے نے یہ کھلایا ہے، فلانے نے یہ پلایا ہے۔ خالق اکبر کا کام ہے فرشتوں سے لے مال محمد سے لے، لیکن حکم اس کا چلتا ہے، خالق اکبر پلانے والا ہے۔ آپ جماعت امیر کا ہو یا ہمارے اسلام کا ہو یا جریل کا ہو یا میکائیل کا ہو، لہذا غالیانہ ریاض محال ہے کہ مولا علی کو رب کہا گیا ہے۔ رب سے مراد رب الارباب ہے، جس کے حکم کے مطابق مولا علی اپنے محبوں کو جام شراب طہور پلائیں گے۔ آج کل کہا جاتا ہے کہ حضور امی یعنی ان پڑھ تھے،
لیکن سرکار دو عالم کی حدیث پاک ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ معنی کرنے والوں کی جہالت ہے، ضلالت ہے۔ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ اللہ ہے جس نے مکے والوں میں ایک مکے کے رہنے والے کو رسول بنا کر بھیجا تاکہ عالمین کا ہادی بن جائے۔ امی کا معنی ان پڑھ بھی ہوتا ہے، ام القریٰ کا رہنے والا بھی ہوتا ہے۔ خالق اکبر نے ام القریٰ جو ہے مکے کو قرار دیا ہے۔ کا معنی یہ ہوگا ام القریٰ کا رہنے والا، یعنی مکے معظمے کا رہنے والا۔ لہذا یہ جہل معنی کرنا، اللہ یہ فرمائے اللہ وہ ہے جس نے جاہلوں میں ایک جاہل کو رسول بنا کر بھیج دیا، یہ اللہ کی توہین ہے، یہ اللہ کی تعظیم ہے۔ عقل چاہیے یہ سمجھنے کے لیے، لہذا یہ کہنا ہم یہ امین میں ایک امی کو بھیجا، جاہلوں میں جاہل کو بھیجا، یہ اللہ کی تعظیم ہے، اللہ کی توہین ہے۔ اس کو پڑھا لکھا نہیں ملتا تھا۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں میں بدتر زمانوں میں لکھ بھی سکتا ہوں، پڑھ بھی سکتا ہوں، لہذا دنیا کے جو زبان ہے پیغمبر کے ساتھ سامنے جن بھی آتے تھے، فرشتے بھی آتے تھے، آدمی بھی آتے تھے، عربی بھی آتے تھے، عجمی بھی آتے تھے، جو جس زبان میں کلام کرتا تھا پیغمبر اس کا جواب اس کی زبان میں دیتے تھے۔ میں نے تجلیات صداقت میں اور اپنی کتابوں میں آسن الفوائد میں اصول شریعہ میں ثابت کیا ہے کہ پیغمبر اسلام 72 زبانوں کے ماہر تھے۔ اگلا آخری سوال ہے، صوفیت اور عرفان کے حامی حضرات اکثر کہتے ہیں کہ کسی غیر عارف شخص کو اختیار نہیں ہے کہ عرفان اور صوفیت کی اصطلاحات پر اعتراض کرے، کیونکہ ان کے خاص معنی ہیں اور ہر خاص و عام ان کو نہیں سمجھ سکتا۔ وضاحت فرمائیں۔ اسلام کا معصومین کا فرمان یا صوفیت کلوں میں نادائنا، جو صوفی ہیں ہمارے دشمن ہیں، جو ان کا محب ہے ہمارا مخالف ہے، جو ہمارا شیعہ ہے وہ صوفیوں کو دشمن ہے۔ یہ بنی امیہ کے دور کی بات ہے، ان صوفی پہ دیا تھا، خوب گوشت تھے، خوب کے کپڑے پہنتے تھے، لہذا سر والے لباس نہیں پہنتے تھے، ان کی سرپرستی کی گئی، ان کے زبائر خرچ کر کے ان کے کرامات کی شہرت دی گئی تاکہ آل محمد کے دروازے سے لوگوں کو ہٹایا جائے اور صوفیوں کے دروازے پر ان لوگوں کو جھکایا جائے۔ لہذا تصوف عرفان کی بات میں نے خود مستقل کتاب لکھی ہے صوفیوں کے رد میں اور عرفانیوں باقی پر رد میں ثابت کیا ہے۔ جو مومن ہے آل محمد کا محب ہے وہ صوفیوں کو دشمن ہے، جو صوفیوں کو دوست ہے وہ آل محمد کا دوست نہیں ہے بلکہ دشمن ہے۔ اقبال نے بھی اپنے اقبال نامہ نے یہ اقرار کیا ہے کہ تصوف کا پیدا پودا باہر سے لا کر اسلام میں داخل کیا گیا ہے، اسلامی علوم میں تصوف شامل نہیں ہے۔ اور معصومین نے علماء اعلام نے کتابیں مسترد کی ہیں، علامہ مجدی نے عین الحیات لکھی، علامہ مقدس رضبیلی نے حقیقت الشیعہ لکھی، علامہ جزیری نے انوار نعمانیہ لکھی، باقی علماء نے قلم توڑ دیا ہے، صوفیوں کے رد میں کتابیں لکھ کے
جو آل محمد کا محب ہے وہ تو یا دشمن ہے، جو تو یا دوست ہے وہ آل محمد کا دشمن ہے، لہذا ان کا عقیدہ بھی خراب ہے، عمل بھی برباد ہے، وہ تصوف کی اصطلاح میں توحید کا عقیدہ ٹھیک ہے، نہ رسالت کا عقیدہ ٹھیک ہے، نہ ان کا عمل شریعت کے مطابق ہے، نہ ان کے وظیفے شریعت کے قانون کے مطابق ہیں، لہذا علیحدہ فرقہ ہے جس کو اسلام کے فرقوں میں شامل کرنا ظلم عظیم ہے۔ قبلہ میں التماس کروں گا آپ سے دعا کے لیے، خصوصی طور پر الحاج ملک منظور حسن اعوان صاحب اور ان کی اہلیہ اور دختر محترمہ، اور والدین ملک آصف حسین اعوان صاحب کے لیے، والدین سید مستجاب حسین شاہ اور ان کی ہمشیرہ کے لیے، والدین شیخ کیسر عباس، شیخ محمد لطیف صاحب، اور جن لوگوں نے اس درس قرآن کے حوالے سے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور افطاری کے حوالے سے ہمارے ادارے کے ساتھ تعاون کیا، اور انجمن کے اراکین کے لیے آپ خصوصی طور پر دعا فرما دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 بار روزہ کی تلاوت کر کے مرحومین و مرحوم مغفورین کو اظہار ثواب کرنا صبر آزادان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ الہ العالمین، اس مجلس آزاد کا ثواب، اس تفسیر قرآن اور مسائل کے جواب کا ثواب، ان دونوں صورتوں کی تلاوت کا ثواب، باقی قرآن کا ثواب ان حضرات کی روحوں کو پہنچا جن کا نام ملک صاحب نے لیا ہے، ان آل محمد کے دیوار پرانوار میں مقام بلند و بالا عطا فرما۔ جتنے حاضرین مجلس ہیں ان کے مرحومین و مرحومات کو بھی اس ثواب میں شامل فرما۔ جتنے شہداء ملت جعفریہ ہیں، معرب ہیں یا عجم میں ہیں یا پاکستان میں ہیں یا کسی اور ملک و ملت میں ہیں، ان کی روحوں کو بھی ثواب پہنچا۔ یا اللہ آل محمد کے نقش قدم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما، آل محمد کے دشمنی کرنے اور آل محمد کے محبوں سے محبت کرنے کی سعادت عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیر فرما، ہمارا نام ان کے انصار و اعوان کی فہرست میں درج فرما، ہمارا خاتمہ اسلام پر، ایمان پر، ولایت محمد و آل محمد علیہ السلام پر فرما، اور ہمارا حشر نشر آل محمد کے غلاموں کے زمرے میں فرما۔ یا اللہ، جو حضرات تشریف لاتے رہے ہیں ان کی سایہ جمیل کو شرف قبولیت عطا فرما، آئندہ سال تک بھی ہم مومنین کرام کو ہمیں اکٹھا ہونے کی، درس قرآن دینے کی اور مسائل دینیہ بیان کرنے کی سعادت عطا فرما۔ جو بیمار ہیں مومنین و مومنات ان کو لباس صحت و عافیت عطا فرما،
جو قیدوں میں مبتلا ہیں ان کو رہائی نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو دولت اولاد صالح سے مالا مال فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جنہیں امتحان دیا ہے ان کو کامیاب و کامران فرما، جو ملازمت چاہتے ہیں ان کو سرف عطا فرما، جو ترقی چاہتے ہیں ان کو ترقی عطا فرما۔ اللہم اید من اید دین واخذل من خذل دین، اللہم وفقنا للاتفاق والاتحاد وجنبنا من النفاق والشقاق والانزلاق، اللہم اید من اید دین واخذل من خذل دین۔ انجمن جعفریہ کے توفیقات میں مزید اضافہ فرما، پیش از پیش خدمات دینیہ ادا کرنے کی سعادت عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیر فرما، ہمارا نام ان کے انصار و امان کی مقدس فہرست میں درج فرما، ہمیں ایک بنا، ہمیں نیک بنا، خدمت خلق و خدمت ملک و ملت ادا کرنے کی سعادت عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار بحق النبی وآل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم صل علی محمد وعلی